لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. محمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسل ما في الوجود سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، صاحبان فکر و فہم، اس سے قبل کہ میں اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے معروضات بیان کروں، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید سلمان حیدر ابن شبیر حسین نقوی کی روح کو ایثار کرنا. حضرات گرامی قدر، صاحبان فکر جمیل، ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. دنیا کا ہر فرد والد کی اہمیت اور عظمت سے واقفیت رکھتا ہے. والد کا وجود فرزند کے لیے سایہ رحمت کی مانند ہے، اور یہ ایک ایسا سایہ ہے جو فرزند کو تمام آفات، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، سایہ عطا کرتا ہے. جب تک فرزند کے سامنے والد موجود رہتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف لاحق نہیں ہوتا، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا. اس فطری تقاضے کو ہر بشر محسوس کرتا ہے، اور ہر بشر اس بات کا
اندازہ رکھتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے سامنے ہے، اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے اسے کبھی خوف لاحق نہیں ہوتا ہے۔ یہ معصوم اور لاشعور بچہ بھی اپنے عمل سے دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو والد کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ جب کبھی اسے خوف لاحق ہوتا ہے تو بے ساختہ بچہ والد کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کے سارے ہم و غم اور خوف دور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ابر رحمت ہے کہ جو ہمیشہ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ماں کی عظمتوں کا قصیدہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن بے شک ماں عظمت و اہمیت کی حامل ہے، اس سے کوئی منکر نہیں، لیکن عزیزان گرامی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں کی اہمیت، افادیت، اس کی خدمت کو بیان کرنے میں باپ کی جو قربانیاں ہیں، جافشانیاں ہیں، کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بیٹے کو پروان چڑھانے میں ماں کے ہاتھوں کا ورم تو سب ذکر کرتے ہیں، لیکن بیٹے کے مستقبل کے لیے باپ کے ہاتھوں میں پڑنے والے آبلوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے والد کی جافشانی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ عزیزان گرامی، والد وہ ذات ہے کہ اگر سرد راتوں میں ماں بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اسے گرمی عطا کرتی ہے تو ایک گوشے میں والد بھی ایک کے لیے نہیں بلکہ دو کے لیے مضطرب ہوتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ ماں کے لیے بھی بے قرار رہتا ہے، بچے کے لیے بھی بے قرار رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، والد اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر بچہ ایک غلط فعل انجام دیتا ہے تو ماں تو گھر کے اندر رو کر اپنے آپ کو بہلا لیتی ہے، لیکن والد وہ ہے کہ جو ہر نگاہوں کا نشانہ بنتا ہے۔ والد وہ ہے کہ جو جب معاشرے میں آتا ہے، مجمع میں آتا ہے تو ہمیشہ اپنے بیٹے کے اچھے صفات کو بیان کرتا ہے کہ میرے بیٹے میں یہ کمال ہے، میرے بیٹے میں یہ کمال ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کا کوئی بشر کسی کو اپنے سے آگے جاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے سوائے والد کے۔ ہر والد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر بنے، میرا بیٹا مجھ سے بڑا بنے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن مجید نے بھی اہمیت بیان کی ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد، یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے زینت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کہہ رہا ہے زینت ہے انسان کے لیے مال اور اولاد، لیکن وہی قرآن ہے کہ جہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو بظاہر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو فتنے سے مراد ہم اپنا اردو والا لیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر قرآنی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فتنے سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر قرآنی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فتنے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم مراد لیتے ہیں، بلکہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ ناخالص کو خالص سے علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا۔ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے کہ دیکھو ہم نے تمہیں مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم فرق پیدا کرو کہ کہاں پر اطاعت الہیہ میں مال کو قربان کر دینا ہے، اولاد کو قربان کر دینا ہے، اور کہاں مال کو بچانا ہے اور اولاد کو بچانا ہے۔ عزیزان گرامی، بے شمار حدیث موجود ہیں کہ جہاں پر مال جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اسلام اس بات کا قطعی مخالف نہیں ہے کہ مال کو جمع نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، مال ہی کے ذریعے سے تو غربا کی مدد ہوتی ہے،
مال کے ذریعے سے ہی تو اسلام کو پروان چڑھایا جاتا ہے، مال کے ذریعے سے ہی تو مؤلفۃ القلوب کے دلوں کو اسلام کی طرف راسخ کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مال کی، لیکن عزیزان گرامی وہ مال کہ جو غریبوں میں کام تقسیم نہ کیا جائے، جو مجبوروں کے کام نہ آئے، قرآن نے اس مال کی مذمت کی ہے۔ اسی لیے ابتدا میں ہی، آغاز میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ مما رزقناہم ينفقون، مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ جو انہیں رزق دیتا ہے وہ مومن میں تقسیم بھی کرتے ہیں، ان کے درمیان بانٹ دیتے ہیں۔ انفاق کو اللہ نے پسند کیا ہے، جمعوری کو قرآن نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور متعدد مقام پر قرآن مجید نے کہا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مال کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی مال کمانے کے لیے اسلام نے خود ترغیب دی ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم گھر بیکار بیٹھ جاؤ، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں کے اوپر قناعت کرو کہ وہ تمہیں لا کر پہنچا جائے، بلکہ قرآن نے خود یہ کہا کہ تم اپنے رزق کا انتظام کرو، بلکہ تمہارے اوپر جن کا نفقہ واجب ہے ان کے لیے تم نفقہ کا مہیا کرو۔ عزیزان گرامی قرآن نے متعدد مقام پر انسانیت کو مال کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن عزیزان گرامی مال اگر کمایا جائے، صحیح راستے سے کمایا جائے تو اسلام بھی پسند کرتا ہے، اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتا ہے، ائمہ اہل بیت بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر مال غلط طریقے سے کمایا جائے تو ہمیشہ انسان خسارے میں رہے گا، ہمیشہ انسان نقصان میں رہے گا۔ عزیزان گرامی رسول اسلام کا ایک صحابی ہے، چاہنے والا ہے، ہمیشہ رسول اسلام کے بغل میں رہتا ہے، نماز پنجگانہ میں شریک ہوتا ہے رسول اسلام کے ساتھ، نماز پنجگانہ میں ہر جماعت میں موجود رہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی اتنا محبوب رکھتے ہیں، اتنا دوست رکھتے ہیں رسول اسلام کہ رسول اسلام کے پاس جب بھی کوئی تحفہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جاؤ فلاں شخص کو دے دو، جتنا اسے لینا ہوگا لے لے گا، باقی لا کر مجھے دے دینا۔ عزیزان گرامی اتنا محبوب رکھتے ہیں۔ ایک دن وہ شخص آیا دست ادب جوڑ کر، یا رسول اللہ میں کچھ پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، مجھے کچھ آپ قرضہ دے دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے یہ زندگی پسند نہیں ہے کہ جو مل جائے اسے کھا لوں، اگر نہ ملے تو بھوکا بیٹھا رہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرض دے دیں تاکہ میں اس سے تجارت کروں، جب میں تجارت کروں گا اللہ مجھے برکت دے گا تو میں خود اس سے اپنا نان و نفقہ چلا سکتا ہوں اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہوں۔ رسول اسلام نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں خبردار، دیکھو تمہارے یہی زندگی کافی ہے، تم جاؤ جو تمہیں ملتا ہے اسے تم کھاؤ، زیادہ کی کوشش نہ کرو۔ لیکن اصرار بڑھتا ہے، صحابی کہہ رہا یا رسول اللہ آپ مجھے قرض دے دیجئے تاکہ میں اس سے کچھ تجارت کروں اور جو کسب معاش ہو میں خود بھی اس کا استعمال کروں اور غربا میں بھی تقسیم کروں۔ رسول اسلام نے چند درہم اسے عطا کر دیے کہ جاؤ اور جا کر تم تجارت کرو۔ جب اصرار زیادہ تھا تو رسول اسلام نے اسے کہا جاؤ اور جا کر تجارت کرو۔ اب وہ آیا اور تجارت کرنا اس نے شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی اللہ نے برکت دی، اس نے کچھ کلہاڑیاں خریدی تھیں، کچھ بکریاں خریدی تھیں۔ برکت ایسی ہوئی کہ لکڑیاں جب وہ جنگل میں جا کر کاٹتا تھا مہنگی بکتی تھیں، اور جو بکریاں اس نے خریدی تھیں دودھ زیادہ بکریاں دیتی تھیں، انہیں فروخت کرتا تھا۔ المختصر یہ کہ اس کا بزنس، اس کی تجارت چل پڑی، اسے بڑا فائدہ ہوا، اور اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیا، مزید اور بکریاں اس نے خرید لیں۔ جب اس کا بزنس اور بڑھا، جب تجارت میں اور جولانی آئی تو ایک مرتبہ اسے یہ محسوس ہوا کہ اب مدینے میں جس جگہ پر میں اپنی تجارت کرتا ہوں وہ جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے، لہٰذا اب میں مدینے کے باہر جا کر بزنس شروع کروں گا، بڑی جگہ رہے گی تو میرے پاس کافی وسعت رہے گی، جتنا چاہوں اتنی بکریاں خرید سکتا ہوں، جتنا چاہوں اتنے غلام رکھ سکتا ہوں، جتنا چاہوں اتنے خادم رکھ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی وہ مدینے کے باہر گیا۔ اب تک اس کا امتیاز کیا تھا کہ پنجگانہ رسول اسلام کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہوتا تھا، رسول اسلام اسے دوست رکھتے تھے، اور جب وہ مسجد کے پاس بیٹھا ہوتا تھا نبی کریم کا گزر ہوتا تھا تو نبی کریم سبقت کرتے تھے، اسے سلام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی لیکن اب وہ بزنس میں اتنا مہو ہو گیا، تجارت میں اتنا مہو ہو گیا کہ مدینے سے باہر گیا۔ اب جو پنجگانہ نماز میں شریک ہوتا تھا
دھیرے دھیرے کم ہو گیا. کسی وقت آیا, کسی وقت نہیں آیا, کبھی حاضر ہوا, کبھی نہیں آیا. عزیزان گرامی, اس کا بزنس اور بڑھا, تجارت اور بڑھی, تو اب جو پنجگانہ تھی وہ ختم ہو گئی. اب اتنی ختم ہو گئی کہ صرف جمعے میں آیا کرتا تھا. عزیزان گرامی, رسول اسلام نے ایک مرتبہ صحابیوں کو بلایا, کہا جاؤ سے تبلیغ کرو کہ اب تک تو میرے ساتھ نماز پنجگانہ میں شریک ہوتا تھا, لیکن اب فقط جمعے کو آتا ہے. صحابہ گئے, سمجھایا, کہا کیا کروں, بڑی مصروفیت ہے, بڑی مشغولیت ہے, میرے پاس کام زیادہ ہے, میرے پاس بزنس زیادہ ہے, لہٰذا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پنجگانہ میں شریک ہو سکوں. مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں رسول اسلام کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. لیکن عزیزان گرامی, ابھی کچھ وقفہ اور گزرا تھا, کچھ مدت اور گزری تھی کہ اس کے پاس اب اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ رسول اسلام کے ساتھ نماز جمعہ میں بھی شریک ہو جائے. جب نماز جمعہ میں بھی آنا اس نے چھوڑ دیا, رسول اسلام نے ایک دن اپنے ایک صحابی کو بلایا, کہا جاؤ اور جا کر اس صحابی سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں اتنا رزق دیا ہے, اللہ نے تمہارے رزق میں برکت دی ہے, لہٰذا اللہ نے کچھ قانون بھی معین فرمائے ہیں, اللہ نے کچھ قانون متعین کیے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال ہو جائے, اتنا مال ہو جائے تو تم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, تم پر خمس واجب ہو جائے گا, لہٰذا زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے, تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. لیکن عزیزان گرامی, مال دنیا نے اسے اتنا مغرور بنا دیا تھا, اسے اتنا عاصی بنا دیا تھا کہ رسول اسلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرے. لیکن وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ مال میرا ہے, محنت میری ہے, کمایا میں نے ہے, جافشانی میں نے کی ہے, زکوٰۃ میں کیوں ادا کروں. عزیزان گرامی, جب اتنا غرور ہو گیا, نبی کریم کے پاس صحابہ پلٹ کر آئے, یا رسول اللہ آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا, اور جب ہم زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے تو اس نے یہ جواب دیا. رسول غضبناک ہوئے, کہا اچھا جاؤ اور جانے کے بعد اسے کہہ دو کہ رسول نے جو تمہیں قرض دیا تھا, رسول نے جو تمہیں دین دیا تھا, وہ تم رسول کو واپس کر دو. اب عزیزان گرامی, مال دنیا اتنا محبوب رکھتا ہے وہ اسے مال دنیا کو کہ جب صحابی آئے اور طلب کیا کہ رسول کا جو قرض تھا تم اسے واپس کر دو, تمہارے پاس تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہو گیا, کہتا ہے نہیں, ابھی میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا میں ابھی قرض ادا نہیں کروں گا. صحابہ واپس گئے, یا رسول اللہ وہ تو مال دنیا میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ آپ کا قرض بھی ادا کرنے پر راضی نہیں ہوتا. کہا اچھا ایسی بات ہے. علی کو بلایا, کہا یا علی جاؤ, تم ہی میرا قرض وصول کرنے والے ہو, تم ہی میرا حق وصول کرنے والے ہو. اب علی گئے, علی جانے کے بعد کہتے خبردار, تو نے تمام صحابہ کو تو واپس کر دیا, لیکن یاد رکھ میں علی ابن ابی طالب ہوں, رسول کا حق لینے کے لیے آیا ہوں, رسول نے جو تجھے قرضہ دیا ہے میں اسے واپس لینے آیا ہوں, رسول کا لا قرضہ مجھے واپس کر دے. اس انداز سے مولائے متقیان نے اسے گفتگو کی آخر کار وہ راضی ہو گیا, اور راضی ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو درہم رسول نے دیے تھے وہ نکالا, اور نکالنے کے بعد کہتا یا علی یہ لیجئے رسول کا قرض اور لے جا کر دے دیجئے. عزیزان گرامی, مولا نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھا, کہا دیکھ میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں, اپنا حق وصول کرنے کے لیے آیا ہوں, لہذا تقاضا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ نیچے ہوگا, میرا ہاتھ اوپر ہوگا, تو اپنے ہاتھ پر اس درہم کو رکھ لے اور میں اٹھا لوں گا. عزیزان گرامی, اس نے اپنے ہاتھ پر درہم رکھے, مولائے کائنات نے اس کے ہاتھ سے اس درہم کو اٹھایا. اب علی خالص اس درہم کو نہیں اٹھا رہے تھے, بلکہ اس درہم میں جو برکت پوشیدہ تھی, جو رسول کی برکت تھی, وہ بھی اٹھا رہے تھے. عزیزان گرامی, درہم اٹھا لیا, قرض وصول ہو گیا, لیکن جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی. اب جو برکت ختم ہوئی تو عالم یہ ہوا کہ اس کے بزنس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا, اس کی بکریاں مرنے لگی, جو کارندے تھے, کام کرنے والے تھے, اس کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے. یہ وقت آیا کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہیں پلٹ کر واپس آ گیا, سارا سرمایہ اس کا ختم ہو گیا. اب پلٹ کر پھر مسجد نبوی کے پاس آیا, جیسے پہلے تھا مخلوق الحال بالکل اسی حالت میں ہے, ساری برکت ختم ہو گئی, ساری تجارت ختم ہو گئی. اب عزیزان گرامی آیا, اور آنے کے بعد لاچاری صورت میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. اب تک رسول کا طریقہ کیا تھا کہ جب رسول مسجد میں جاتے تھے, اسے دیکھتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے, اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے تھے, خود رسول سبقت کرتے تھے. لیکن عزیزو, آج کیا دیکھتا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے رسول سامنے سے چلے آ رہے ہیں, لیکن رسول اپنی نگاہ کرم اس پر نہیں ڈال رہے ہیں, بڑا پریشان
اطمینان ہے، اضطرابی کیفیت ہے کہ آج رسول مجھے دیکھ نہیں رہے، میری طرف اپنی نظر بھی نہیں گھما رہے ہیں. اور اس کے بعد رسول آئے اور سیدھا مسجد میں داخل ہوئے. پیچھے پیچھے صحابی چلا. یا رسول اللہ، اب تک آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ آتے تھے مجھے پہلے سلام کرتے تھے، لیکن آج آپ نے سلام نہ کیا، اور سلام تو بہت دور، میں سلام کر رہا ہوں تو آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. رسول نے پلٹ کر کہا کہ اس کے پہلے جب میں تجھے سلام کرتا تھا تو تیرا ایمان کچھ اور تھا، لیکن اب جب تو آیا ہے تو تیرا ایمان کچھ اور ہے. مال نے تیرے ایمان کی اوقات بتاتی ہے. کل تک تم میرے سلام کے قابل تھا، لیکن آج سلام کے قابل نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل تک تو میرے سلام کے قابل تھا، لیکن آج اس قابل نہیں ہے. عزیزان گرامی، مال دنیا نے اسے اتنا محو کیا کہ کل تک جسے رسول سلام کرتے تھے، آج رسول اس کے سلام کا جواب بھی دینا پسند نہیں کر رہے. عزیزان گرامی، یہ مال دنیا ہے کہ جو انسان کو خود میں قید کر لیتی. روایت موجود ہے کہ جب سونے اور چاندی کے درہم اور دینار بنے تو ابلیس نے جب سونے اور چاندی کے درہم اور دینار کو دیکھا تو آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب کسی شے کی حاجت نہیں ہے. ارے تم ہی تو میرے نور نظر ہو، تم ہی تو میرے خنقی قلب ہو. اب تمہارے آنے کے بعد مجھے کسی اور حربے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا حربہ ہی سب کے لیے کافی ہوگا، اور میرا مدعا حل ہو جائے گا، اور میری خواہش پوری ہو جائے گی. تو ابلیس اتنا محبوب رکھتا ہے. اللہ نے آزمایا دنیا کو مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، لیکن عزیزان گرامی، جب اللہ نے آزمایا تو وہ لوگ جو مما رزقناہم ينفقون کی منزل میں تھے، اللہ نے اگر انہیں دولت دی تو انہوں نے دولت کو راہ خدا میں خرچ کیا. اور کچھ خرچ تو ایسے تھے کہ خداوند عالم خود یہ کہہ رہا ہے ان مال کی طہارت کو دیکھتے ہوئے کہ حبیب تم بے سر و ساما تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا. اور کچھ مال ایسے تھے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری مال و دولت تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے. یہی مال کی جو دنیا کی حیات کے لیے زینت ہے، وہی مال، وہی اولاد اللہ نے جب امتحان لیا کہ جاؤ قربان کر دو. عزیزان گرامی، خدا اس ذات کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بے جرم و خطا قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے کسی ایک کو بے جرم و خطا قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ذرا غور فرمائیں کہ خداوند عالم نے کس انداز سے قرآن مجید میں انسانیت کو مخاطب کیا کہ اگر کسی نے کسی ایک کو بے جرم و خطا قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں قتل تو ایک ہوا، قاتل ایک تھا، لیکن اس ایک مظلوم کی حیثیت پوری انسانیت کی حیثیت. خداوند عالم کی نگاہ میں ایک ظالم کبھی انسانیت کا نمائندہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن ایک مظلوم انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے. لہذا خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی ایک کو بھی بغیر خطا کے قتل کر دیا جائے. وہی خدا جو یہ پسند نہیں کرتا ہے، وہی جناب ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو قربان کر دو. کتنا عجیب مرحلہ ہے کہ خدا کسی بے گناہ کا قتل گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. اور نبی بھی ایسا مطیع و فرما بردار کہ خواب میں دیکھا، بیٹے سے پوچھا، جب رضامندی حاصل ہو گئی تو ایک مرتبہ بیٹے کو لے کر چلے. اب جب بیٹے کو لے کر چلے، امتحان ہے، لہذا ابلیس فوراً آ گیا. آنے کے بعد پہلے جناب ابراہیم کے پاس آتا، ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہارے بڑھاپے کی اولاد ہے. عزیزان گرامی، ایک ضعیف باپ سے پوچھو کہ بیٹے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. لہذا اس انداز سے ابلیس
جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے ضعیفی کے اولاد ہیں، کیوں قربان کرنے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا، ابلیس بھاگ گیا۔ جناب اسماعیل کے پاس آیا، اسماعیل تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو عنفوان شباب ہے تمہارا، پوری زندگی ہے، جاؤ عیش و عشرت سے کام لو، کیا اپنے باپ کے خواب پر اپنے آپ کو قربان کرنے چلے جا رہے ہو؟ لیکن نہیں، جناب اسماعیل نے بھی لا حول ولا قوت پڑھا، بھاگ گیا ابلیس۔ اب آیا ماں کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے تمہیں کچھ پتا ہے حاجرہ؟ ابراہیم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا ابلیس نے، جناب حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے لا حول ولا قوت پڑھا ابلیس بھاگ گیا۔ میں دست ادب جوڑوں گا، اے بی بی، ابراہیم معصوم ہے، ابلیس کو پہچان لیا، سمجھ میں آتا ہے، اسماعیل معصوم ہے، پہچان لیا ابلیس کو، سمجھ میں آتا ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو عجب نہیں، بی بی جواب دے، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ نبی کے دماغ پر شک کر رہا ہے، لہذا جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہ ابلیس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، وہ ابلیس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ابلیس نے کوشش کی جناب حاجرہ کو بہکانے کی، نہیں بہکا سکا، جبکہ جناب ابراہیم کے ہی ہم عصر ہیں جناب لوط، ان کی زوجہ کو بہکا لیا، نوح کی زوجہ کو بہکا لیا، تو پھر آخر وجہ کیا تھی کہ جناب حاجرہ کو نہیں بہکا پایا؟ تو اب علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جناب نوح کی زوجہ خالص نوح کی زوجہ تھی، یا یہ کہوں خالص معصوم کی زوجہ تھی، لہٰذا ابلیس نے بہکانا چاہا تو بہکا لیا۔ جناب لوط کی زوجہ خالص لوط کی زوجہ تھی، لہٰذا ابلیس نے بہکانا چاہا تو بہکا لیا۔ لیکن جناب حاجرہ خالص معصوم کی زوجہ ہی نہیں، معصوم کی ماں بھی ہے، لہٰذا جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے ابلیس کبھی نہیں بہکا سکتا۔ تو جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے حاجرہ کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد، تو اولاد کے ذریعے سے امتحان ہے، مال کے ذریعے سے امتحان ہے۔ عزیزان گرامی، کیسے کیسے امتحان ہو، صرف معصومین کا امتحان نہیں ہے۔ دنیا یہ تصور کر رہی ہے کہ جو مالدار ہے وہی صاحب شرف ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے نہیں، تمہارے مال کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب طالوت کو قوم والوں نے یہی کہہ کے تو مسرت کیا تھا کہ ان کے پاس مال دنیا تو ہے نہیں، یہ ہمارے سردار کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے جواباً یہی کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ مال دنیا کے ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، زادتہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ طاقت میں بھی زیادہ ہے اور علم میں بھی زیادہ ہے، لہٰذا مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور مال دنیا کو جمع کرنے کے لیے کتنی مذمت آئی کہ رسول اسلام کے پاس تمام صحابہ حاضر ہوتے تھے، تمام صحابہ۔ دیکھیں مال کا اثر کیا ہوتا ہے، اور رسول اسلام کا ایک طریقہ تھا کہ رسول اسلام جب خطبہ دیتے تھے تو تمام صحابہ آتے تھے اور جو جیسے آتا تھا صف بصف ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ لہذا رسول اسلام کو خطبہ دینا ہے، ایک غنی شخص، ایک امیر شخص رسول اسلام کی بزم میں داخل ہوا، لباس شاہانہ قیمتی لباس پہنے ہوئے آیا، چونکہ جلدی آیا تھا، کوئی دوسرا موجود نہ تھا، لہٰذا وہ اٹھ کر سیدھا نبی کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ نبی نے خطبہ دینا شروع کیا، مجمع جمع ہونے لگا، صحابی جمع ہونے لگے، ایک ایک صحابی جمع ہوتا، یہاں تک کہ ایسا مجمع ہو گیا کہ کسی کو بیٹھنے کی جگہ میسر نہ آئی۔ ایک شخص بوسیدہ لباس پہنے ہوئے، بوسیدہ چپل پہنے ہوئے، خاک آلود بال گرد و غبار میں ڈوبے ہوئے سب سے آخر میں آیا۔ اچھا طریقہ اب تک تو یہی تھا، طرز تو یہی تھا کہ آنے والا آتا تھا اور سب بصف ہو کر بیٹھ جاتا تھا، لیکن عزیزو اب جب آنے والا سب سے آخر میں آیا ہے، نظر دوڑائی پوری مسجد میں، جگہ اسے میسر نہ آئی، دیکھا
کہ جو غنی جو سب سے پہلے آیا تھا اس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے. اب وہ ساری صفوں کو عبور کر کے بالکل رسول اسلام کے قریب جا کر اس غنی کے قریب جا کر بیٹھ گئے. اب جیسے اس نے بیٹھنا چاہا، جیسے ہی بیٹھنا چاہا، ایک عمرہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ان کی نفاست ہوتی ہے. بس کیا کیا اس نے کہ اپنے لباس کو سمیٹ لیا. امیر تھا، غاصب نہیں تھا. امیر تھا، حلال طریقے سے مال کو جمع کیا تھا. امیر تھا لیکن رسول سے اور آل رسول سے محبت رکھتا تھا. لہٰذا جب وہ آیا غریب، بس اس نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا. جیسے اس نے اپنے دامن کو سمیٹا، غریب نے تو محسوس نہ کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ ایسا رہا ہو کہ ہر جگہ دھتکارا جاتا رہا ہو، لیکن رسول اسلام نے اس بات کو محسوس کر لیا. فوراً کہا کہ کیا تجھے یہ خطرہ لاحق ہے کہ اس کی غربت تجھے لاحق ہو جائے گی؟ کیا تجھے یہ خطرہ لاحق ہے کہ اس کی بھوک تجھ میں پیوست ہو جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز ہرگز میرا خیال یہ نہیں تھا، بلکہ یہ آیا تم نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا. رسول اسلام نے کہا تجھ میں تکبر ہے، تجھ میں غرور ہے، تجھ میں پیسے کا ایک اثر ہے کہ جو تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ غریب تجھ سے بغلگیر ہو، غریب تجھ سے بغل میں بیٹھے. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر رسول اسلام سے دست ادب جوڑ کر معافی مانگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. رسول اسلام نے کہا مجھ سے معافی طلب نہ کرو بلکہ اس غریب سے معافی طلب کرو. اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس غریب کے سامنے وہ امیر دست ادب جوڑ کر کہتا ہے کہ میری خطا کو درگزر کر دو، میرے گناہ کو معاف کر دو. اور کہا کہ دیکھو تم میرے ایسے گناہ کو معاف نہ کرنا، بلکہ گناہ جو میں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے، بلکہ اس کا عوض یہ ہے کہ میں اپنی آدھی دولت تمہیں عطا کرتا ہوں، آدھی دولت تمہیں دیتا ہوں. میری آدھی دولت تم لے لو اور میرے گناہ کو بخش دو، میری خطا کو بخش دو. عزیزان گرامی جیسے اس امیر نے یہ جملہ کہا، غریب کھڑا ہوا، رسول اسلام سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہرگز ہرگز میں اس دولت کو قبول نہ کروں گا، اس لیے کہ جس طریقے سے اس دولت نے اسے مغرور کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے بھی مغرور کر دے. عزیزان گرامی یہ خاصان خدا ہے کہ جو دولت مل رہی ہے، حلال دولت مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت مجھے بھی مغرور کر دے. عزیزو، جناب سلمان زندگی کا آخری وقت ہے، زاروں قطار گریا کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا سلمان یہ گریے میں شدت کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جناب سلمان کہتے ہیں زندگی بھر میں نے مال دنیا جمع کیا اور میں نے بہت کچھ جمع کر لیا. میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ خداوندی میں مجھ سے زیادہ باز پرس ہو. راوی کہتا ہے جب سلمان نے یہ جملہ کہا میں نے پلٹ کر حجرے میں دیکھا تو حجرے میں مجھے ایک لوٹا، ایک عصا، ایک چٹائی اور 2 جوڑے کپڑے نظر آئے. ایک مرتبہ راوی غور و فکر میں غرق ہو گیا کہ سلمان کے لیے یہ سرمایہ اتنا زیادہ ہے کہ گریہ کر رہا ہے کہ میں نے مال دنیا کافی جمع کر لیا. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسروں کا حق غصب کر کے اپنے محلات تعمیر کیے، ان کا کیا حشر؟ عزیزو، یہی 2 چیز ہیں کہ جو حیات دنیا کے لیے زینت بھی ہیں، اور یہی وہ چیز ہیں کہ اسے انسان کو امتحان میں مبتلا کیا گیا. آپ انبیاء کی فہرست اٹھا کر دیکھیں، جناب آدم کا بھی امتحان اولاد کے ذریعے سے ہوا، جناب ایوب کا امتحان اس مال و دولت اور اولاد کے ذریعے سے ہوا، اور نہ جانے کتنے انبیاء اس فہرست میں ہیں کہ جن کا امتحان اولاد کے ذریعے سے ہوا. جناب نوح کا امتحان، جناب ابراہیم کا امتحان. لیکن عزیزو، جیسا امتحان حسین نے کربلا میں دیا ہے، ایسا امتحان دینے کی کسی میں تاب نہیں ہے. حسین وہ اولاد کی جسے سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، وہ اولاد کی جو اس دہر میں لاسانی تھی، حسین راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں. حسین نے بنام اسلام رضائے خدا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. کبھی اصحاب با وفا کے لاشیں اٹھائے،
کبھی اقربا کے لاشیں اٹھائے، کبھی حبیب جیسے بچپن کے دوست کے سرہانے پہنچے، تو کبھی قاسم جیسے گلبدن کے لاشے کے قریب آئے۔ کتنا سخت امتحان ہے حسین کا کہ حسین اکبر کی بھی لاش اٹھا رہے ہیں، حسین اصغر کو بھی لے کے میدان کربلا میں جا رہے ہیں، اور جب کوئی نہ رہا تو در خیمہ پر آئے، اور آنے کے بعد ایک آواز دیتے ہیں، بہن زینب خدا حافظ، بہن ام کلثوم خدا حافظ، ماں کی کنیز فضا خدا حافظ۔ آواز دی فضا ذرا میرے قریب آؤ، فضا قریب آئی، جی آقا کوئی حکم ہے؟ آواز دی اے فضا جاؤ میرے تبرکات کے صندوق میں ایک پرانا لباس رکھا ہوا ہے، جاؤ میرے لیے وہ لباس لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ فضا جانے لگی، حسین نے روک کر کہا، اے فضا جا تو رہی ہو لیکن اگر زینب تم سے کوئی سوال کر لیں تو انہیں کوئی جواب نہ دینا۔ جناب فضا گئی، تبرکات کے صندوق سے کہنا لباس نکالا، ابھی لا ہی رہی تھی کہ زینب کی نظر فضا پر پڑی، اے فضا کیا لے کر جا رہی ہو؟ فضا سے جواب نہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ زینب پلٹ کر کہتی ہے، اے فضا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے کر جا رہی ہو؟ ہاں آزادارو، حسین نے کہنا لباس زیب تن کیا۔ عزیزو حسین آخری سفر کے لیے آمادہ ہے، عزیزو ذوالجناح کے قریب آئے، اے اسب باوفا یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ حسین کو اس بات کا احساس ہے کہ تو زخموں سے چور بھی ہے، تھکا ہوا بھی ہے۔ یہ کہہ کر حسین پشت فرس پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ذوالجناح یہ حسین کی آخری سواری ہے، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ عجب نہیں جانور نے زبان بے زبانی میں کہا ہو، اے میرے مولا آپ کے اطاعت میرا فرض، لیکن اے میرے مولا ذرا قدموں کی جانب تو دیکھے۔ اب جو قدموں کی جانب تو دیکھا، حسین نے عجب منظر دیکھا، ایک پھول سی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، جناب میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے اب تک جو میدان میں گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ حسین پشت فرس سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، ایک جملہ کہتے ہیں، سکینہ آج کے بعد اس سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ عزاداروں ننھی سی بچی تھی، باپ کے مطلب کو سمجھ نہ سکی، بابا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حسین پلٹ کر کہتے ہیں، سکینہ اس لیے کہ آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گی۔ ہاں عزاداروں ننھی بچی یتیمی کا بھی مفہوم نہ سمجھ سکی، پلٹ کر کہتی بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین جب جواب دیتے ہیں، اے سکینہ جب تمہیں تماچے مارے جائے تم بابا کو مدد کے لیے پکارو، بابا مدد کے لیے نہ آئے، سمجھ لینا تم یتیم ہو گئی۔ ہاں زادارو حسین سکینہ کو رخصت کر کے میدان میں آئے، ارے زہرا کا چاند 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے فوجش کیا مجھ سے دستور عرب کے مطابق جنگ کرو۔ دستور عرب کا یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، دستور عرب کے مطابق جنگ شروع ہوئی، لیکن عزادارو حسین کے مقابلے میں کوئی ٹکتا نہیں۔ ایک آواز گونجی، علی کا شیر ایسے قابو میں آنے والا نہیں ہے، لہذا سب مل کر حملہ کرو۔ عزادارو زہرا کا چاند شام کی بدلیوں میں گر گیا، وار پر وار شروع ہوئے۔ عزادارو تمام ملائکہ کربلا میں موجود ہے، انبیاء کربلا میں موجود ہے، رسول کربلا میں موجود ہے۔ ارے حسین کو زخم پر زخم لگ رہے ہیں، ابھی تک سب دیکھ رہے ہیں، لیکن عزادارو روایت کہتی ہے ایک ایسا بھالا حسین کے پہلو میں لگا کہ جو دائیں سے لگا بائیں طرف نکل گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین کے لب پر ایک آواز آئی، اماں اماں حسین کی مدد کو آئیے۔ عزادارو
امتحان صبر حسین ہے۔ عزادارو اس امتحان کو ملائکہ نے دیکھا، دست ادب جوڑا پروردگار اس کی ہم نے ناز برداریاں کی ہے، ہم سے امتحان صبر حسین نہ دیکھا جائے گا، یا تو ہمیں آسمان میں اٹھا لے یا آنکھیں بند کرنے کی اجازت دے دے۔ ملائکہ نے آنکھیں بند کر لی، انبیاء آگے بڑے، پروردگار ہمارا وارث ہے، اے میرے پروردگار ہم سے بھی منظر نہ دیکھا جائے گا۔ اجازت مل گئی، انبیاء نے آنکھیں بند کر لی، رسول آگے بڑے، پروردگار اسے میں نے اپنی گود میں پالا ہے، اپنی پشت پر سواری کرائی ہے، پروردگار ہم سے منظر نہ دیکھا جائے گا۔ آنکھیں بند کرنے کی اجازت مل گئی، علی آگے بڑھے، آنکھیں بند کر لی، حسن نے آنکھیں بند کر لی، لیکن عزادارو حسین زمین پر آئے، حسین کے لب ہلے، اماں میری مدد کو آئیے، ارے زہرا اپنا شکستہ پہلو تھامے، ایک مرد آواز دیتی ہے حسین ماں آ گئی، اے حسین ماں آ گئی۔ عزادارو زہرا کا زانو، حسین کا سوکھا ہوا گلا، شمر کا کند خنجر، عزادارو زہرا آواز دیتی رہی، اے شمر بے حیا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، میں نے بڑے نازوں سے